السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس برانڈ چینل پاسورڈ آف کیمسٹری پر ہم عظیم کیمیاء دانوں کے کارنامے، ان کی دریافتیں اور ان کی بایوگرافیز کی سیریز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سیریز سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے سائنسدان کی بایوگرافی پیش کرنے جا رہے ہیں جسے دنیا نے پہلا کیمیاء دان کا نام دیا۔ کیمیاء کے اندر تجرباتی کیمیاء کی بنیاد رکھنے والا پہلا سائنسدان جابر بن حیان ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیمیاء کے اندر تجربہ کرنے کی روایت نہ تھی۔ کیمیاء کے اندر بے شمار کیمیکل پروسیس اور کیمیکل سبسٹانسز کو ایجاد کرنے والے اس کیمیاء دان کو دنیا نے علم کیمیاء کا موجد قرار دیا۔ He is called the father of chemistry۔ انہوں نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھی۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا، اور آپ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بھی آپ کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ تو آئیں جی ہم جانتے ہیں کیسے جابر بن حیان نے پہلی دفعہ علم کیمیاء کو تجربات کی بنیاد پر پرکھا اور کیسے وہ فادر آف کیمسٹری کہلائے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی میں ایران کے صوبہ خراسان کے تاریخی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے غیر معمولی لڑکے تھے۔ طبیعت میں تلاش جستجو کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ ابھی کم عمر میں ہی تھے کہ ان کے والد کو کسی جرم میں پھانسی ہو گئی، اور یوں کم عمری کے اندر ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، اور یوں در بدر کی ٹھوکریں مصائب ان کے مقدر کا حصہ بن گئیں۔ خراسان میں جابر بن حیان اور ان کی والدہ کے علاوہ ان کے خاندان کا کوئی اور فرد نہیں تھا، اس لیے ان کی والدہ انہیں تربیت اور حفاظت کی غرض سے اپنے وطن کوفے واپس لے آئیں۔ جابر بن حیان نے قرآن پاک کی تعلیم ایک لائق استاد حرب حمیری سے حاصل کی۔ انہیں سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کے علوم بھی حاصل کیے۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں بہت سفر کیے۔ آپ یمن سے خراسان، خراسان سے واپس یمن، اور پھر یمن سے مدینہ منورہ گئے۔ آپ نے مزید مذہبی تعلیم مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جن کے مدرسے منطق، حکمت و دانائی اور کیمیاء جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ یہ انہی کا ہی کمال تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابندی کرتے رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد آپ عراق کے شہر کوفہ چلے گئے۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سونا بنانے کا جنون ان کے رگوں میں دوڑنے لگا۔ کوفہ میں آپ سناروں کی گلی نامی کوچے میں رہنے لگے، مگر آپ سونا بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے تجربات کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربات کیے اور متعدد کتابیں لکھی۔ جابر بن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو یونانی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یونانی زبان اس لیے اہم تھی کیونکہ اس زمانے میں سائنس کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے یونانی زبان سے براہ راست علم حاصل کیا اور اس کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ انہوں نے اپنے سائنٹیفک کریئر کا آغاز مختلف دھاتوں کو جڑی بوٹیوں کے ساتھ آنچ پر پسند کرتے ہوئے مختلف تجربات سے کیا۔ نت نئے تجربات کرنے سے ان کا گھر ایک لیبارٹری کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ وہ جب نئے تجربات کرنے سے مشہور ہوئے تو ان کی شہرت بغداد تک پہنچ گئی۔ یہ اس وقت خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ جب اس کو آپ کے علم و فضل اور کام کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلا لیا۔ پھر آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں رہے اور اپنا سائنسی کام جاری رکھا۔ بغداد کے جب سیاسی حالات خراب ہوئے تو آپ واپس کوفہ آ گئے۔ پھر باقی عمر آپ کوفہ میں ہی رہے۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید کی دعوت پر اس کے دربار میں شاہی انعام لینے کے لیے گئے تھے۔ جابر بن حیان تجرباتی کیمیاء کے بانی ہیں۔ اس سے پہلے کیمیاء میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہ تھی۔ آپ وہ پہلے کیمیاء دان تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ آپ کا کہنا تھا، کیمیاء میں سب سے ضروری کام تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ ورک اینڈ ڈسکوریز۔ لیبارٹری ایکوپمنٹس میں انہوں نے بیکر، فنل، کروسیبل، ریٹورٹ، الیمبک اور ویٹ بیلنس تیار کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی کیمیکل پروسیس بھی ڈسکور کیے، جیسے کرسٹلائزیشن، ڈسٹیلیشن، سبلیمیشن، کیلسینیشن اور فلٹریشن وغیرہ شامل ہیں۔ کرسٹلائزیشن ٹیکنیک مختلف کیمیکل سبسٹانسز کی پیوریفیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے ہم سولڈ مادوں کو سولوشن سے الگ کر سکتے ہیں۔ ڈسٹیلیشن ٹیکنیک لیکوڈ مکسچر میں سے کمپوننٹ کو الگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ہم پہلے لیکوڈ کو ہیٹ کر کے ویپرز میں چینج کرتے ہیں، پھر کنڈینس کر کے الگ کر لیتے ہیں۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات میں اس ٹیکنیک کو بہت زیادہ یوز کیا۔ سبلیمیشن بھی ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے ہم نان وولٹائل کمپوننٹ سے وولٹائل کمپوننٹ کو سیپریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح کیلسینیشن بھی ایک پیوریفیکیشن ٹیکنیک ہے۔
فلٹریشن ٹیکنیک کو بھی جابر بن حیان نے متعارف کرایا۔ کیمیکل سبسٹانسز کی ایجاد میں ان کی نائٹرک ایسڈ کی ایجاد بہت مشہور ہے۔ انہوں نے قرآن انبیک میں پوٹاشیم نائٹریٹ، سوڈیم سلفیٹ، ایلومینیم سلفیٹ ڈال کر اوپر سے انبیک کے ڈھکنے سے بند کر دیا، پھر اسے ہلکی آنچ پہ رکھا تو تھوڑی دیر بعد انبیک کی نلی سے بھورے رنگ کے بخارات نکل رہے تھے جو آگے کنڈینسر میں چلے گئے جو کہ تانبے کا بنا ہوا تھا۔ کنڈینسر میں یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر مایع میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جابر بن حیان نے آبزرو کیا کہ اس مایع نے تانبے کے بنے ہوئے کنڈینسر کو سوراخ کر دیے ہیں۔ پھر انہوں نے اس لیکوڈ کو چاندی کے برتن میں رکھا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے، پھر چمڑے سے بنی بوتل میں ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گئے، پھر انہوں نے اس لیکوڈ کو انگلی لگائی تو انگلی جل گئی۔ انہوں نے اس تیز تیزاب کا نام نائٹرک ایسڈ رکھا کیونکہ وہ پوٹاشیم نائٹریٹ سے تیار کیا گیا تھا۔ نائٹرک ایسڈ اتنا تیز تیزاب تھا کہ کسی بھی برتن میں سیفلی سٹور نہ ہو سکا سوائے سونے اور سیسے کے برتن میں، جس میں یہ تیزاب اپنا اثر نہ دکھا سکا۔ انہوں نے امونیم کلورائڈ کو نائٹرک ایسڈ کے ساتھ مکس کر کے ایک سپر سالوینٹ ایجاد کیا جسے ایکوا ریجیا کہتے ہیں۔ یہ ایک یلو اورنج کلر کا ایک فیومنگ لیکوڈ ہوتا ہے جو ہر طرح کی دھات کو اپنے اندر ڈیزولو کر لیتا ہے، یہاں تک کہ گولڈ کو بھی۔ انہوں نے سرکہ سے ایسٹرک ایسڈ کو بھی تیار کیا، اس کے علاوہ انہوں نے سلفیورک ایسڈ کو بھی تیار کیا۔ اس کا طریقہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے مختلف سالٹس کو سلفیورک ایسڈ کے ساتھ مکس کر کے ڈسٹیلیشن پروسیس کے ذریعے ہائیڈرو کلورک ایسڈ کو بھی تیار کیا۔ ارسینک ایسڈ، مرکریک آکسائڈز کو بھی انہوں نے تیار کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے لیمن سے سٹرک ایسڈ کو بھی الگ کیا اور شراب بننے کے بعد جو ریزیڈو بچ جاتا ہے اس سے انہوں نے ٹارٹارک ایسڈ کو بھی الگ کیا۔ پورا انبیک جابر بن حیان کی قابل قدر ایجاد ہے جس سے عرق کشیدگی جوہر نکالنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس کا موجودہ نام ریٹارٹ ہے۔ اس انسٹرومنٹ کے دو حصے ہوتے تھے، ایک حصے میں کیمیائی مادوں کو پکایا جاتا اور اس عمل سے پیدا ہونے والے بخارات کو اس آلے کے دوسرے حصے یعنی کنڈینسر میں ٹھنڈا کر کے اکٹھا کر لیا جاتا۔ جابر بن حیان نے اپنے تجربات میں اس انسٹرومنٹ کو بہت زیادہ یوز کیا۔ جابر بن حیان کے مطابق تمام دھاتیں سلفر اور مرکری کی مکسنگ کے ذریعے زمین میں تشکیل پاتی ہیں۔ مختلف دھاتوں کا بننا سلفر کی مقدار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب سلفر اور مرکری اپنی بالکل خالص حالت میں مناسب مقدار میں کیمیائی طور پر مل جائے تو سونا بن جاتا ہے، اور جب سلفر اور مرکری غیر خالص حالت میں کم یا زیادہ مقدار میں ملے تو دوسری دھاتیں وجود میں آتی ہیں، مثلا لوہا، تانبا، چاندی وغیرہ۔ صدیوں پہلے جابر بن حیان نے اپنے تجربات کے ذریعے سے ایٹم کے اندرونی ساخت جاننے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ جیسا کہ آپ نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہیں، تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج طاقتور خوردبینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہیں اور ان میں فرق صرف ایٹموں میں موجود ذرات، الیکٹرونز، پروٹونز اور نیوٹرونز کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کے اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا، جبکہ جابر بن حیان نے آج سے 1200 سال پہلے اپنے تجربات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جابر بن حیان نے اپنے اس کیمیائی علم کو مینوفیکچرنگ میں بہتری کے لیے استعمال کیا، جیسے سٹیل اور دیگر دھاتیں بنانا، سونے کی کندہ کاری کرنا، سونے کو رنگنا، بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ تیار کرنا اور چمڑے کو رنگنے کا طریقہ۔ جابر بن حیان کے کاموں نے آنے والے مسلم کیمیاءدانوں کے لیے راہ ہموار کی۔ آپ کے تیار کردہ تیزاب دنیا بھر کے تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ سٹرک ایسڈ اور ٹارٹارک ایسڈ جیسے تیزاب آج فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے فولاد بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ جابر بن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھیں۔ آپ نے صرف سائنس پر ہی نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھیں۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیاء، اصول الکیمیاء، الرحمتہ، المکتب اور کتاب الخواص شامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی ایپیسوڈ۔